اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. یہ سورہ اعراف کھولو، سورہ اعراف یہ ہمارے ذمے جو ہے نا سورہ اعراف سے سورہ کہف تک ہے. ٹھیک ہے، سورہ کہف تک. تو سورہ اعراف یہاں سے پڑھیں گے، اور مقدمے کی جو باتیں تھی وہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے، جو بھی اس کی تفصیلات ہے، اور جو شروع میں اس تفسیر کا طرز ہے وہ مفتی صاحب بتائیں گے، ہے نا. بتایا ہوگا انہوں نے کہ جو ہے نا یہ ہدایت القاری ہے، اور اسی طریقے سے اصطلاحات القرآن یا مضامین القرآن پر جو باتیں ہیں، اور جو یہ طرز ہے مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کا، یہ اسی طرز پر ہی پڑھیں گے کہ ہر آیت کے نیچے ایک عنوان ہوگا، اس عنوان کو لیتے ہوئے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ اعراف مکی ہے، اور اس پر یہ والا بیاض کسی کے پاس ہے؟ اچھا، یہ بیاض یہ لے لو. ٹھیک ہے، نہیں ہو تو دوسرا بھی بیاض ہونا، تو پھر اس کا مقدمہ ہونا چاہیے آپ لوگ کے پاس. اس کا مقدمہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کچھ باتیں ہیں. تو سورہ اعراف مکی ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے یہ 39ویں صورت ہے. 39ویں، ایک کم 40 نزول کے اعتبار سے، اور ویسے مصحف کے اعتبار سے یہ 7ویں صورت ہے. یعنی جو لکھا گیا ہے نا تو مصحف میں 7ویں جگہ پر لکھا گیا ہے، ویسے نزول کے اعتبار سے یہ جب نازل ہوئی تو اس کا جو درجہ آتا ہے وہ 39واں ہے. بات سمجھ گئے جی. اور آیتیں اس میں 206 ہے، اور رکوعات اس میں کل 24 ہے. ٹھیک ہے جی. الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک. ٹھیک ہے. ویسے یہ بہت بڑا علم ہے، اور مفسرین نے اس پر بڑی بڑی بحثیں کی ہے، اور ہر ایک اس کا الگ الگ معنی بھی بیان کرتے ہیں. بات سمجھ گئے. لیکن اس کے لیے پھر ان جیسا علم بھی چاہیے. تو ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارے کو ان سے وہ کرنے کے لیے، آسانی کے لیے کیا بتایا کہ آپ صرف کیا کہہ دو، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یعنی یہ راز کی باتیں ہیں. بات سمجھ گئے جی. اور قیلا اور المراد منہ الم نشرح لک صدرک، یہ الف لام میم صاد، اس سے مراد صدر النبی مراد ہے، نبی علیہ السلام کا سینہ مراد ہے. بات سمجھ گئے اگر اس طرح مراد لی جائے تو. بات سمجھ گئے جی. ورنہ اس کا جو مدار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک جی. اچھا، الف لام میم صاد، تو اس سے مراد کیا ہوا؟ صدر النبی مراد ہوا جی. کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جو اتاری گئی ہے آپ پر. کتابن سے پہلے ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے جو کہ اتاری گئی ہے آپ پر، اور ہاذا مبتدا بنے گا، پھر کتابن یہ خبر اول بنے گی. ٹھیک ہے، اس کی خبر ثانی آگے آ رہی ہے. ہاذا مبتدا اور کتاب یہ خبر اول ہے. انزل الیک، جو کہ نازل کیا گیا ہے، جو اتاری گئی ہے آپ پر. فلا یکن فی صدرک، پس نہ ہونی چاہیے آپ کے سینے میں، حرج کچھ تنگی، منہ اس سے. فلا یکن فی صدرک، پس نہ ہونی چاہیے آپ کے سینے میں کچھ تنگی، منہ اس سے. فلا یکن فی صدرک، یہ فی صدرک یہ خبر مقدم ہے، اور حرجن یہ اسم ہے.
کس کا؟ لا یکن کا. بات سمجھ گئے؟ اور یہ اس میں مؤخر ہے. تو فلا یکن فی صدرک حرج منہ. اچھا یہ بات ہو گئی. اب یہ رب بھی لکھا ہوا ہے اس میں، رب سورۃ الاعراف بالانعام. تو پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ سورہ اعراف کا سورہ انعام کے ساتھ ربط کیا ہے. تو وہ ربط انہوں نے بیان کیا ہے کہ سورہ انعام میں شرک کی تردید دلائل عقلیہ کے ساتھ تھی، اب سورہ اعراف میں دلائل نقلیہ ہوں گے. اس میں سورہ انعام میں شرک کی تردید تھی، شرک کو رد کیا تھا دلائل عقلیہ کے ساتھ. بات سمجھ گئے؟ اور اب جو سورہ اعراف میں شرک کی تردید ہے وہ دلائل نقلیہ کے ساتھ ہے. تو گویا کہ دونوں میں شرک کی تردید ہے، لہٰذا سورہ اعراف کا سورہ انعام سے ربط جڑا ہوا ہے. بات سمجھ گئے؟ ایک ربط تو یہ ہوا. دلیل عقلی سمجھتے ہو؟ دلیل عقلی، دلیل عقلی کیا ہوتی ہے؟ دلیل عقلی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور جاتے جاتے راستے میں کیچڑ نظر آیا. کیچڑ نظر آیا تو وہ تھوڑے سائڈ پہ ہو کیچڑ سے ہوتا ہوا گیا. تو کسی نے پوچھا کہ بابا آپ یہ کیچڑ میں کیوں نہیں گئے؟ تو کیچڑ میں بھی تو وہی راستہ ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی کیچڑ میں اگر جاتا تو پھسل جاتا. تو کہہ رہے آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو کہہ رہے میرے عقل نے یہ بات بتائی کہ کیچڑ پہ نہیں جانا چاہیے بلکہ سائڈ میں جانا چاہیے. اس کو کہتے دلیل عقل. مطلب تیرے کو عقل یہ بات بتا دے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھ گئے؟ اور ایک ہوتی ہے دلیل نقلی. دلیل نقلی کیا ہے؟ دلیل نقلی یہ ہے کہ آذان، مؤذن نے آذان دی، ظہر کی آذان دی یا فجر کی آذان دی، لوگ وقت نہیں ہوا تھا، وقت نہیں ہوا تھا اور اس نے آذان دے دی. تو لوگ آئے اور ان کو کہا کہ وقت نہیں ہوا ہے اور آپ نے آذان دے دی. تو اس نے کہا کہ مؤذن نے کہ وقت سے کیا کام ہے، ہمیں تو کیا دینا ہے؟ آذان دینا ہے. تو بلکہ تو ایسا تو نہیں ہے، بلکہ مؤذن کے آذان کا وقت کیا ہے؟ طے ہے. اور یہ دلیل نقلی بلکہ قرآن سے ثابت ہے کہ فجر کے آذان کا وقت کیا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی. بات سمجھ؟ ایک بات دلیل نقل سے سمجھ میں آئے اور ایک بات دلیل عقل سے سمجھ میں آئے. بات سمجھ گئے؟ تو اس سورہ انعام میں شرک کی تردید دلیل عقلیہ کے ساتھ اور سورہ اعراف میں شرک کی تردید دلیل عقلی کے ساتھ. اب ہم بتائیں گے کہ دیکھو یہ دلیل عقلی دی ہے لہذا شرک کی تردید ہوئی ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ ربط ہے کس کا؟ سورہ اعراف کا سورہ انعام کے ساتھ. اور ایک اور ربط بھی بیان کیا ہے. مسئلہ توحید سورہ انعام میں دلائل ثلاثہ کے ساتھ مبرہن ہو گیا. سورہ انعام میں مسئلہ توحید 3 دلیلوں کے ساتھ ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا. اور اب سورہ اعراف میں اس مسئلے کو جرت اور استقلال کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ. اس کی تبلیغ میں جو مصائب اور تکلیف آئے برداشت کرو. بات سمجھ گئے؟ اس میں سورہ انعام میں مسئلہ توحید 3 دلائل کے ساتھ واضح کر دیا گیا اور سورہ اعراف میں یہ بتایا گیا کہ جو مسئلہ توحید ہے اس کے پہنچانے میں اور اس کے تبلیغ میں شرم نہ کرو بلکہ اس کے تبلیغ میں جرت اور استقلال کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈٹے ہوئے رہو اور اس کو آگے پہنچاؤ. بات سمجھ؟ تو گویا کہ وہاں پر مسئلہ توحید کو ثابت کیا اور یہاں پر اس کی تبلیغ ہے. تو یہ اعراف کا انعام کے ساتھ دوسرا ربط ہوا. بات سمجھ گئے؟ اچھا، اس صورت کے مضامین کی ترتیب سورہ انعام کے برعکس اور سورہ مائدہ کے مطابق ہے. انعام کے برعکس اور مائدہ کے مطابق ہے. یعنی پہلے نفی شرک فعلی بعدہ نفی شرک اعتقادی. کیا مطلب؟ یعنی پہلے کیا ہے؟ شرک نفی فعلی ہے اور پھر اس کے بعد شرک اعتقادی کا نفی ہے. اور جبکہ سورہ انعام میں اس کے کیا ہے؟ برعکس ہے.
وہاں پر کیا ہے کہ پہلے شرک اعتقادی کا نفی ہے اور پھر شرک فعلی کا نفی ہے، جبکہ سورہ اعراف میں پہلے شرک فعلی کی نفی ہے اور پھر اس کے بعد شرک اعتقادی کی نفی ہے۔ یہ بھی گویا کہ ایک ربط ہے، بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو دو موٹے موٹے ربط ہو گئے۔ ایک ربط کیا ہوا کہ بھئی وہاں پر دلائل عقلیہ کے ساتھ تردید تھی اور یہاں پر دلیل نقلیہ کے ساتھ تردید ہے، اور دوسرا ربط کیا ہے کہ وہاں پر مسئلہ توحید کا ثبوت تھا 3 دلائل کے ساتھ، اور یہاں پر مسئلہ توحید کی تبلیغ ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ جی اب دیکھو، اب ہے خلاصہ سورہ اعراف، اس میں لکھا ہوا ہے خلاصہ سورہ اعراف۔ سورہ اعراف کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ہر سورت کا مضمون بھی بتائیں گے اور ہر سورت کا خلاصہ بھی بتائیں گے کہ کیا کیا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت میں 3 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ مسئلہ توحید کی جرت اور استقلال سے تبلیغ کرو اور اس کی راہ میں جو تکالیف آئے برداشت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے جو اس کا اصل موضوع ہے، وہ یہ ہے کیا کہ مسئلہ توحید کی جرت و استقلال سے تبلیغ کرو اور اس کی راہ میں جو تکالیف آئے برداشت کرو۔ نمبر 2، جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان کی پیروی کرو اور شیاطین کی پیروی میں اپنی طرف سے تحریمات کا اختراع نہ کرو۔ جو احکام اللہ نے بیان کیے صرف اس کی پیروی کرو، اور جو شیاطین کی طرف سے تمہارے پاس آتے ہیں اس کی پیروی نہیں کرو۔ مثال کے طور پر جیسے کہ کہتے ہیں کہ بھینس کا دودھ حرام ہے، بھینس کا دودھ حرام ہے نہیں ہے۔ اب یہ کہاں سے آیا؟ یہ شیاطین کی طرف سے۔ تو جو احکام اللہ کی طرف سے آئے اس کی پیروی کرو، اور جو احکام تمہارے خود گھڑے ہوئے اس کی پیروی نہ کرو۔ یہ اس کا دوسرا مضمون ہے۔ پہلا مضمون کیا ہے کہ مسئلہ توحید کا تبلیغ جرت و استقلال کے ساتھ، اور نمبر 2 کہ بھئی یہ اپنے احکامات اختراعی نہ گڑو بلکہ وہ احکامات جو اللہ کے نازل کردہ ہے اس کی پیروی کرو۔ نمبر 3 تیسرا دعویٰ غیب دان، کارساز اور متصرف فی الامور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان دعاوی کے بعد 6 قصص بیان ہوں گے۔ دیکھو 3 دعوے تھے نا اس میں۔ پہلا دعویٰ کیا ہے کہ مسئلہ توحید کی تبلیغ ہے، نمبر 2 شیاطین کی پیروی نہ کرنا ہے، اور نمبر 3 غیب دان، کارساز اور متصرف فی الامور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بات سمجھ؟ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور کام بنانے والا کارساز کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور متصرف فی الامور امور کو گھمانے اور پھیرنے والا، یہ جو دن رات کو بدلنے والے کا جو نظام ہے یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ تو گویا کہ 3 دعوے اس صورت میں ہوں گے، 3 دعوے، یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ بات سمجھ گئے کہ جی؟ پھر کہہ رہے کہ ان دعاوی کے بعد 6 قصص بیان ہوں گے جن کا تعلق ان دعاوی سے اعلیٰ سبیل لف و نشر غیر مرتب ہوگا۔ تو گویا کہ 3 دعوے ہوں گے، اور پھر 3 دعوے کے بعد 6 قصے بیان ہوں گے، اور 6 قصوں کا جو ترتیب ہوگی وہ ان دعووں پر فٹ تو ہوگی لیکن لف نشر غیر مرتب ہوگی۔ منطق پڑھی ہے نا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ منطق کی کتاب کو نکال دو درس نظامی سے۔ بات سمجھ گئے؟ تو منطق بہت اہم فن ہے، جس نے منطق پڑھی ہو تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ لف و نشر اعلیٰ مرتب کسے کہتے ہیں اور غیر مرتب کس کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے 6 قصے بیان ہوں گے، اور 6 قصے ان 3 دعووں پر غیر ترتیب شدہ ہوں گے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ پہلے 3 قصے تیسرے دعوے سے متعلق ہوں گے، پہلے 3 قصے تیسرے دعوے سے متعلق ہوں گے، چوتھا قصہ دوسرے دعوے سے، اور 5واں قصہ دوسرے اور تیسرے دونوں دعاوی سے متعلق ہوں گے۔
دعوی دعووں سے، بات سمجھ گئے؟ وہ پیچھے عنوان میں مقدمے میں دعوی کی بحث آئے گی تو اس کو پڑھ لینا، دعوے۔ بات تو قرآن میں مختلف قسم کے دعوے بھی ہوتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ تو بات سمجھ گئے؟ تو پہلے 3 قصے تیسرے دعوے سے متعلق ہوں گے، اور چوتھا قصہ دوسرے دعوے سے، اور 5واں قصہ دوسرے اور تیسرے دونوں دعوی سے متعلق ہوں گے، بات سمجھ گئے؟ جی۔ اب اس کے بعد جھوٹے گدی نشینوں کے باطل دعووں کے 4 وجوہ تردید، آخر میں تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شکایات مشرکین اور آداب تبلیغ و آداب قرآن بیان ہوگا، بات سمجھ گئے؟ گویا کہ یہ اس صورت کا کیا تھا؟ خلاصہ تھا، بات سمجھ گئے؟ تو آخر میں جھوٹے گدی نشینوں کے باطل دعووں کے 4 وجوہ تردید بیان کیے جائیں گے، بات سمجھ گئے؟ گدی نشین سمجھتے ہو؟ گدی نشین کس کو کہتے ہیں؟ گدی نشین کہتے ہیں کہ مزار ہوتا ہے نا، مزار، تو اس مزار کا ایک سنبھالنے والا ہوتا ہے، وہاں اس کا ایک مرکز ہوتا ہے، تو وہ جو سنبھالنے والا ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ گدی نشین کہلاتا ہے اس مزار کا، بات سمجھ گئے؟ ہاں، تو وہ اس مزار کا کیا کہلاتا ہے؟ گدی نشین کہلاتا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے گدی نشینوں کے باطل دعووں کی 4 وجوہ تردید بھی بیان کی جائے گی۔ اچھا، یہ تو اس کا ربط ہو گیا سورہ اعراف کا نام کے ساتھ، اور خلاصہ سورہ اعراف بھی بیان کیا گیا۔ اچھا، کتاب انزلہ، یہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے۔ اب یہ دعوی اول ہے، اور دعوی اول کیا تھا؟ مسئلہ توحید کو جرت و استقلال سے اس کی بیان کرو، تبلیغ کرو، یہاں سے دعوی اول ہے۔ اچھا، یعنی مسئلہ توحید میں دل میں تنگی نہ لاؤ، بہادری کے ساتھ مسئلہ توحید کی کیا کرو؟ تبلیغ کرو۔ کتاب انزلہ، یہ کتاب جو اتاری گئی ہے آپ پر، الیک، آپ پر، فلا یکن فی صدرک، پس نہ ہونی چاہیے آپ کے سینے میں، حرج، کچھ تنگی، منہ، اس سے کس سے؟ اس بات سے کہ لوگ قبول کیوں نہیں کرتے، جو میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ اس بات سے کہ لوگ قبول کیوں نہیں کرتے، اس بات سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بس آپ اپنی تبلیغ کرتے رہے، بات سمجھ گئے؟ فلا یکن فی صدرک، پس نہیں ہونی چاہیے آپ کے سینے میں کچھ تنگی، منہ، اس بات سے کہ لوگ قبول کیوں نہیں کرتے، لتنذر بہ، اچھا، لتنذر بہ، حکمت انزال و فریضہ رسول، یہ قرآن نازل کیوں کیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے، بات سمجھ گئے؟ لتنذر بہ، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ڈرائے آپ اس کے ذریعے، تاکہ ڈرائیے آپ اس کے ذریعے لوگوں کو، اور یہ فریضہ رسول بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے، بات میں وذکرہ، وذکرہ یہ خبر ثانی ہے کس کی؟ ھذا کی، وہ جو ھذا شروع میں گزرا، اور کتاب خبر اول، وذکرہ خبر ثانی ہو گیا، وذکرہ للمؤمنین، اور یہ ذکر ہے للمؤمنین، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیچے عنوان میں لکھا ہے مستفیدین، مستفیدین کہ یہ نصیحت ہے کن کے لیے؟ فائدہ اٹھانے والوں کے لیے، فائدہ اٹھانے والوں کے لیے۔ گویا کہ یہ ایک بڑا اعتراض مستفیدین لفظ لا کر حل کر دیا، وہ کیسے؟ ایک باطل طبقہ ہے اور فرقہ ہے، وہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارا قرآن جامع ہے، معنی ہے، اور ہر اعتبار سے کیا ہے؟ مکمل ہے، تو پھر لوگ اس کو مطلب بات سمجھ گئے؟ تو یہ تو مؤمنین کے لیے ہے، اور دوسری جگہ پر ہے کہ وَذِكْرَى لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کے لیے ہے، بات سمجھ گئے؟ تو
تو جب یہ ہدایت اور نصیحت مؤمنین اور متقین کے لیے ہے، حالانکہ مؤمنین تو خود پہلے سے ہی کیا کس پر ہے؟ رائے حق پر ہے، اور متقین خود پہلے سے رائے حق پر ہے، تو جب پہلے سے وہ ایک منزل پر ہے، پھر اس کے لیے یہ دوبارہ ہدایت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ بات سمجھ گئے؟ باطل فرقہ کیا اعتراض کرتا ہے کہ دیکھو متقین اور مؤمنین تو پہلے سے ہی وہ رائے حق پر ہے، تو پھر یہ اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ ہمارا قرآن جامع اور معنی ہے، اس کے بعد پھر یہ ہدایت کن کے لیے؟ مؤمنین کے لیے، حالانکہ یہ تو پھر کیا کس کے لیے ہدایت ہونا چاہیے تھا؟ ہاں بات سمجھ گئے؟ جو غیر مومن ہے، بات سمجھ گئے؟ تو جواب کیا دیا؟ مستفیدین، مستفیدین، اور بھائی وہ ایمان والے جو ان سے فائدہ اٹھاتے۔ اب بات سمجھ گئے؟ جی، اتبعو یہ دعوی دوم ہے، یہاں سے دعوی دوم کیا تھا؟ دیکھو اس میں کتنے دعوے تھے؟ 3 دعوے، تو دوم دعویٰ کیا ہے؟ نفی شرک فعلی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی اتباع کرو اور شیاطین کی پیروی میں اپنی طرف سے تحریمات کا اختراع نہ کرو، کہ یہ کہہ دو کہ بھینس کا دودھ حرام ہے۔ آپ بات سمجھ؟ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے، کیا کیا حرام کیا اور کیا کیا حلال کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو دیکھو اتبعو فریضہ امت ہے، وہاں فریضہ رسول تھا، اور یہاں کیا ہے؟ فریضہ امت ہے۔ اتبعو پیروی کرو تم، اتبعو ما انزل الیکم پیروی کرو تم اس کتاب کی جو اتاری گئی ہے تمہارے پاس، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اور نہ اتباع کرو اللہ کے سوا دوسرے یاروں کی، من دونہ اولیاء اور نہ اتباع کرو من دونہ اللہ کے سوا اولیاء دوسرے یاروں کا، دوسرے لوگوں کا دوسرے کی اتباع نہ کرو۔ اچھا، اولیاء، یہاں اولیاء سے کہہ مراد بالاولیاء شیاطین الانس والجن، یہاں اولیاء سے مراد شیاطین الانس اور جن مراد ہے، الذین یحملون علی عبادت الاوثان، یا شیاطین الانس اور جن مراد ہے۔ ہاں تو انسانی شکل میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ شیاطین ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہو اور آپ یہاں سے نکلے تو آپ کو آپ کے درجے کا یا کسی اور درجے کا کوئی طالب ملا تو وہ آپ کو کہے گا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ میں دورہ تفسیر سے آ رہا ہوں، تو وہ کہیں گے اللہ کے بندے 20 دن کی چھٹیاں ملی تھی، بہت عرصے بعد ملی تھی اور پھر آپ پڑھنے میں لگ گئے، تو یہ شیاطین الانس ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں تو ان کی فکر میں نہ رہو۔ بات سمجھ گئے؟ جی، تو بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ تو اتباع کرو اس کی جو کہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، نہ کہ وہ ان کی اتباع کرو جو کہ تمہارے یاروں کی طرف سے آیا ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اچھا بہت ہی کم ہے نصیحت، بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو تم لوگ، قلیلا ما تذکرون بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو تم لوگ۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر ڈالا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا پس آیا ان پر ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے جی، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، یہ کم جو ہے نا یہاں تخویف دنیاوی ہے، تخویف دنیاوی، یا اللہ گویا کہ دنیا کی ایک مثال دے کر ڈرا رہے، تخویف دنیاوی، اور تخویف کبھی کہیں آئے گا تخویف اخروی، اور کبھی آئے گا تخویف بآلاء اللہ، اور کبھی آئے گا بآیام اللہ، بأیام اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ تخویفات آئیں گے۔ بات سمجھ؟ تو یہ تخویف دنیاوی ہے کہ دنیا کی ایک مثال دے کے ڈرا رہے ہیں۔ بات سمجھ؟ وَكَم یہ کم خبریہ ہے، کم کون سا ہے؟ کم خبریہ ہے، اور من جو ہے یہاں پر من زائدہ ہے،
اور من زائدہ باعتبار ترکیب ہے، باعتبار ترکیب ہے، ورنہ یہ معنی تو دے رہا ہے لیکن ترکیب میں اس کا کوئی مدار نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ قریتن یہ تمیز ہے، تمیز ہے. بات سمجھ گئے؟ اور کم کیا ہے اس کا؟ ممیز ہے. بات سمجھ گئے؟ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر ڈالا. اب سوال ہے یہاں پر دیکھو، کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر ڈالا. پھر آگے اللہ کیا فرمایا؟ پس آیا ان پر ہمارا عذاب. جب ایک چیز تباہ ہو گئی پھر اس پر عذاب آنے کا کیا فائدہ؟ بات سمجھ گئے؟ جب ایک بستی ہلاک ہو گئی اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرما رہے کہ آیا ان پر ہمارا عذاب. عذاب تو تب آئے کہ جب ہلاک نہ ہو اور عذاب آئے اور عذاب کے زمرے میں وہ ہلاک ہو جائے. اب بات سمجھ؟ تو اس کا جواب یہ دیا اہلکناہا ای اردنا اہلکناہا. اردنا یا محذوف ہے، ہم نے ان کے ہلاک ہونے کا ارادہ کیا. بات سمجھ گئے؟ جی. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ یہ بات ہو گئی جی. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کر ڈالا. پس آیا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت، بیاتن، بیاتن رات کے وقت. او ہم قائلون یا یہ ایسی حالت میں تھے کہ وہ دوپہر کے وقت آرام کرنے والے تھے. بات سمجھ گئے؟ یہ قائلون یہ قال یقیل قیلولہ سے ہے اور اس کو یہ قیلولہ کہتے ہیں نصف نہار، نصف نہار کے وقت سونا، آدھے دن کے وقت سونا. بات سمجھ گئے؟ مطلب جب دن آدھا ہو جائے تو اس وقت. اور اس کی سنت کی مقدار علماء نے 5 سے 10 منٹ نکالی ہے. 5 سے 10 منٹ قیلولہ ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اور ایک ہوتا ہے قیلولہ اور ایک ہوتا ہے غیلولہ اور ایک ہوتا ہے ایک کیا ہوتا ہے حیلولہ یا عیلولہ، عین سے یا ہا سے؟ ہا سے. اچھا تینوں میں فرق کیا ہے؟ تو قیلولہ تو دوپہر کا وقت سونا آیا اور یہ حیلولہ پھر کون سا وقت ہے؟ دیکھو قیلولہ دوپہر کا وقت ہے اور غیلولہ یہ عصر کا وقت ہے اور عیلولہ یہ بعد فجر کا وقت ہے. بعد فجر کا، بعد فجر جو سوتا ہے اس کی رزق میں تنگی آتی ہے. بات سمجھ گئے؟ اور بعد عصر جو سوتا ہے اس کو شیاطین اور جنات پکڑ لیتے. اس لیے آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، آپ لوگ کبھی عصر کے بعد سو جاؤ پھر آدھے گھنٹے بعد اٹھو، آپ کو وقت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ رات ہو رہی ہے کہ صبح، میں کس ٹائم سویا تھا. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ قیلولہ یہاں تو اللہ فرما رہے کہ وہم قائلون، وہ ایسی حالت میں تھے کہ دوپہر کے وقت آرام کرنے والے تھے. اور اس میں گویا کہ ایک اشارہ بھی دیا کہ ہماری جب پکڑ آئے گی تو آپ بے خبر ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ جب ہماری پکڑ آئے گی تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ بے خبر ہوں گے. جی. فما کان دعواہم پھر نہ تھی ان کی پکار، فما کان دعواہم پھر نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، اذ جاءہم بأسنا جس وقت پہنچا ان پر ہمارا عذاب، الا ان قالوا انا كنا ظالمین مگر یہ کہ کہنے لگے بے شک کہ ہم ہی تھے ظالم. پھر ہم ضرور پوچھیں گے. اچھا بات سمجھ؟ جی. فما کان دعواہم پس نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، اذ جاءہم بأسنا یہ بأسنا یہ ظرف ہے، اس کے لیے ظرف ہے اور ظرف زمان ہے، ظرف زمان ہے. بات سمجھ گئے؟ جی. الا ان قالوا انا كنا ظالمین مگر یہ کہ یہ کہنے لگے بے شک کہ ہم ہی تھے ظالم. بات سمجھ گئے؟ جی. تو فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین پھر ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، ان لوگوں سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی. بات سمجھ؟ یہاں تخویف اخروی ہے، تخویف اخروی ہے.
اور گویا کہ یہ سوال ہو رہا ہے، اور یہ سوال برائے استفہام نہیں ہے، اور یہ سوال برائے الزام ہے۔ یہ سوال کون سا ہے؟ سوال برائے الزام ہے۔ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اور ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے۔ اور میں نے کہا کہ یہ استفہام برائے استفہام نہیں ہے، بلکہ برائے الزام ہے۔ الزام کا کیا معنی؟ الزام کا معنی یہ ہے جیسے کہ کوئی استاذ آپ کے پاس آئے اور محتمم صاحب ان کو بھیجے کہ بھائی ان طلبہ کو کہو کہ کل سے 8 بجے آپ لوگوں کو پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں بعض طالبین ایسے ہوں گے جو کہ کہیں گے ٹھیک ہے، بعض آپس میں کہیں گے اشارے، اور بعض کچھ اور بات کریں گے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے، بات کر دی استاذ نے۔ پھر اگلے دن وہ محتمم صاحب استاذ کو لے کے آئے یہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ آؤ میں پوچھتا ہوں کہ ان طلبہ سے بھی اور ان استاذ سے بھی، کہ استاذ نے طلبہ کو کیا کہا اور طلبہ نے استاذ کو کیا کہا۔ ہاں، استاذ کو کیا کہا کہ آپ ان طلبہ کو کہو کہ 8 بجے پہنچ جاؤ، اور بات سمجھ گئے؟ طلبہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، بات سمجھ؟ تو یہ وہی بات ہے کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ رسول دنیا میں گئے اور رسول اپنی قوموں میں گئے تو انہوں نے کس بات کی تبلیغ کی، اور پھر ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ ہمارے رسولوں نے آپ کو کیا بتایا۔ اور میں نے کہا کہ یہ استفہام برائے استفہام نہیں، بلکہ استفہام برائے الزام ہے کہ بات پکی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ فَلَنَقُصَّنَّ، اچھا، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پس ہم ضرور بیان کر دیں گے ان کے سامنے تمام احوال، علیہم بعلم، اپنے علم سے، وما کننا غائبین، اور نہ تھے ہم کئی غائب۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان کے سامنے تمام احوال اپنے علم کے سامنے، وہ ان دونوں کو سامنے کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو بتائیں گے کہ اب مجھ سے سنو کہ تم نے کیا کیا۔ امت سے بھی پوچھیں گے اور انبیاء سے بھی پوچھیں گے کہ انبیاء نے اپنی دعوت پہنچا دی اور تم نے کیا کیا۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اچھا، وما کننا غائبین، اور ہم غائب، اور ہم کہیں غائب نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس ہر بات کی علم ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو وہ بات پھر ادھر فٹ آتی ہے کہ وہ استفہام برائے استفہام نہیں ہے بلکہ برائے الزام ہے۔ بات سمجھ گئے؟ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور وزن اعمال، اور وزن اعمال اس دن برحق ہے، اور وزن اعمال اس دن برحق ہے۔ والوزن، یہ والوزن کا جو الف ہے یہ مضافلے کے عوض ہے، الف لام جو ہے یہ مضافلے کے عوض ہے، ای ووزن الاعمال۔ بات سمجھ گئے؟ اعمال کا وزن جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ برحق ہے۔ والوزن یہ مبتدا ہے، اور الحق کو اس کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اور وزن اعمال اس دن برحق ہے۔ یہاں پر ایک معتزلہ ایک فرقہ ہے، یہاں پر ان کا ایک اعتراض ہے۔ معتزلہ جو ہے وہ اس آیت کو لے کے کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہے نا عدل و انصاف ہے۔ سادسہ کے طالب ہے، ہاں سادسہ کے طالب نے یہ پڑھا ہوگا کہ یہاں معتزلہ جو ہے نا وہ وزن اعمال کا مدار لیتے ہیں عدل و انصاف سے، کہ صرف عدل و انصاف ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ ان اعمال کی ایک صورت ہوگی اور اعمال کو صورت پڑھنے میں، ترازو کے پڑھنے میں تولا جائے گا۔ یعنی کہ معتزلہ وہ ترازو اور اعمال کے اعراض کے منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعمال ایک لطیف چیز ہے۔ بات سمجھ گئے؟
ہاں ایک لطیف چیز ہے. تو یہ ایک آراز نہیں ہے کہ اس کو ترازو میں تولا جائے. بات سمجھ گئے جی. تو اور یہاں پر جو اللہ رب العزت نے کہا والوزن یومئذ الحق، یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ کسی بچے کو کوئی بات کہو نا تو اس کو ایک مثال کے دیتے ہوئے بات بھی کہو اور اس کو ایک مثال بھی دے دو. تو یہاں پر بھی اللہ نے گویا کہ ہم کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بطور وزن کا لفظ استعمال کر دیا. بات سمجھ گئے؟ مثال دیتے ہوئے ترازو کا لفظ استعمال کر دیا. یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں یعنی وہ ہم کو سمجھانے کے لیے کون کہہ رہے ہیں؟ یہ معتزلہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اعمال ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو ترازو میں تولا جائے. بات سمجھ گئے؟ تو اچھا ان کو جواب کیا دیتے؟ ہاں ان کو جواب دیتے ہیں. ان کو جواب یہ دیتے ہیں، جواب یہ ہے کہ بھائی ان اعمال کو ایک مخصوص جسم دیا جائے گا. ان اعمال کو ایک مخصوص جسم دیا جائے گا. تو جب جسم دے دیا تو وہ اعراض بن گئے. تو جب اعراض بن گئے لہٰذا پھر وہ تولے جا سکتے. بات سمجھ گئے؟ اور ایک جواب یہ دیا گیا کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ یہ جو دائیں بائیں فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو رجسٹر ہے یہ ان رجسٹر کو تولا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ ہاں. اور ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو یہ مشکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مقیاس الحرارہ اور مقیاس البرودہ مطلب وہ چیزیں ایجاد ہوئی ہے کہ جس میں آدمی کے جسم کی حرارت کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے اور ان کی ٹھنڈک کو بھی محسوس کیا جاتا ہے اور ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو جب یہ کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک انسان کا ایجاد کردہ آلہ ہے تو وہ تو خالق ذات ہے، وہ تو پھر ان ہر طرح کام کر سکتے. بات سمجھ گئے؟ ان اعمال کو اس لطیف شکل میں بھی تول سکتے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں. تو والوزن یومئذ الحق اور وزن اعمال اس دن برحق ہے. فمن ثقلت انجام مؤمنین ہے. فمن ثقلت انجام مؤمنین ہے. اور یہ بشارت ہے. کیا ہے؟ بشارت، ایک خوشخبری ہے. بات سمجھ گئے؟ فمن ثقلت موازینہ، پھر جن کے پلے باری ہوں گے فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے فاولئک الذین موازینہ یہ اس کا واحد موزون اگر لیا جائے، موزون تو پھر اس سے مراد اعمال ہے. اعمال جو چیز تولی جائے. اور اگر اس کا واحد کیا لیا جائے؟ میزان لیا جائے تو پھر اس سے مراد ترازو ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں جی؟ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، انفسہم اپنے آپ کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے. بآیاتنا یظلمون ہمارے آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے یعنی ان کی بے اکرامی کرتے تھے. بات سمجھ گئے؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک کہ یہ تذکیر بآلاء اللہ ہے. تذکیر بآلاء اللہ ہے یعنی اللہ اپنے اعلیٰ یعنی کہ نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی کروانا چاہ رہے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک کہ ہم نے جگہ دی تم کو زمین میں. مَكَّنَّاكُمْ ہم نے ٹھہرایا، فی الارض زمین میں ٹھہرایا. اور آج کل بلکہ بہت بڑے عرصے سے یہ ترتیب چل رہی ہے کہ لوگوں کی فکر یہ ہے کہ ہم لوگ خلا تک کیسے پہنچے. بات سمجھ گئے؟ ہاں. لوگوں کا اب ذہن سازی ہو رہی ہے کہ ہم زمین میں تو ٹھہر گئے، اب خلا میں رہنے کے کیا اسباب ہیں.
لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہاں پر جو جاتے جاتے یہ لوگ اپنے ساتھ کیا وہ آکسیجن کے وہ ترتیب لے کے جاتے، اور زیادہ اوپر جاتے تو آکسیجن ختم واپسی نیچے آتے تو ٹھہر ہی نہیں سکتے. بات سمجھ گئے؟ تو بات سمجھ، مکناکم فی الارض، ہم نے تم کو زمین میں ٹھہرایا. یہ نعمت تربیت ہے، نعمت تربیت ہے. وجعلنا لکم فیہا معائش، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزی کے اسباب پیدا کیے. وجعلنا لکم، اور پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اس میں روزی کے اسباب. قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو. یہ ما جو ہے نا یہ ما زائدہ ہے، بات سمجھ گئے؟ ما زائدہ ہے. قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہاں سے دعویٰ ثانی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ دعویٰ ثانی ہے. اور نعمت ایجاد بھی ہے، نعمت ایجاد وہ جو تھا نعمت تربیت تھی فی الارض، اور یہاں نعمت ایجاد ہے. بات سمجھ گئے؟ یعنی کہ ایسی نعمت کہ تم کو پیدا کیا ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بلا شبہ پیدا کیا ہم نے تم کو. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، کہ سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، نہ تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. اچھا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ خلقناکم ای آباؤکم، تم کو پیدا کیا یعنی تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا. ثم صورناکم، پھر تم آباؤکم وانتم فی ظہرہ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی کہاں پہ؟ ان کے پیٹھ میں. فی ظہرہ، ان کے پیٹھ میں. بات سمجھ گئے؟ ثم قلنا للملائکۃ، اور یہ دعوی ثانی بھی ہے اور نعمت ایجاد بھی ہے. اگر ظاہری معنی مراد لے تو ثم برائے تعقیب ذکری ہوگا، یا یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے تم کو پیدا کرنے کا سامان شروع کیا. بات سمجھ گئے؟ جی. ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے ملائکہ فرشتوں سے کہا، اور یہ نعمت اکرام ہے، نعمت اکرام ہے. یہ گویا کہ بشریت کی کیا ہے؟ اکرام کیا جا رہا ہے کہ وہ نورانیت کو کیا کر رہے ہیں، کہ نورانیت بشریت کو کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے. تو یہ نعمت اکرام ہے کہ بشریت کی کیا کی گئی؟ اکرام کیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو. اچھا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یا تو غیر اللہ کو سجدہ ہے، تو جواب اس کا کیا ہے کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ سجدہ کرو کن کو؟ مجھ کو. تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اور جب اللہ آپ کو یہ امر دے کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دو، تو یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں. اور ایک جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، اور سجدہ تعظیمی ان امتوں میں کیا تھا؟ جائز تھا. بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ نور اور نار، یہ جو ملائکہ ہے یہ نوری مخلوق ہے، اور جو ابلیس ہے یہ ناری مخلوق ہے نا. یہ آگ سے بنی ہوئی اور وہ کس سے؟ نور سے بنا ہوا مخلوق ہے. تو اور نور اور نار میں قدر مشابہت بھی موجود ہے. وہ کس چیز کی؟ وہ ہے لطیف ہونا، لطیف ہونا، باریک ہونا، پکڑ میں نہ آنا. آپ آگ لگی ہوئی ہو، آگ ہاتھ لگاؤ، وہ آپ کے ہاتھ کو جلا تو دے گا لیکن کیا نہیں کرے گا؟ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے یہ روشنی آ رہی ہے، یہ روشنی دے تو رہی ہے لیکن یہ پکڑ میں نہیں آ رہی. تو نور اور نار میں
قدر مشابہت کیا ہے؟ لطافت کا ہونا، یعنی وہ پکڑ میں نہیں آتی. بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے ان دونوں میں کیا ہے؟ مشابہت ہے. لہٰذا وہ جو اعتراض ہوتا ہے، کیا اعتراض؟ کہ سجدہ کن کو حکم تھا؟ سجدہ تو ملائکہ کو حکم تھا اور ابلیس کو تو حکم نہیں تھا. تو پھر جب حکم نہیں تھا تو پھر عتاب ابلیس کو کیوں کیا گیا؟ جب ایک چیز کا مجھ کو حکم نہیں ہے، پھر اس کے بعد اگر میں وہ کام نہیں کروں کیونکہ مجھے حکم نہیں ہے اور اس کے بعد مجھ پر ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، یہ مناسب ہے؟ مناسب نہیں ہے. اس لیے شیطان کو سجدے کا حکم نہیں تھا اور پھر اس کو کیا راندہ ہے درگاہ کیا گیا ہے نا. تو یہ کیوں؟ حالانکہ وہ تو کن میں نہیں تھا، وہ تو مأمورین سجدہ میں شامل نہیں تھا، پھر کیوں؟ تو جواب کیا ہے کہ ان دونوں میں قدر مشابہت لطافت موجود ہے. تو جب موجود ہے تو امر میں بھی دونوں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ سجدے کے حکم میں بھی دونوں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے. اور اس آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے اذ امرتک، جب میں نے آپ کو حکم دیا. کن کو؟ ابلیس کو. دیکھو اس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ سجدے کو بھی کہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم تھا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ اعتراض کیا ہے؟ بیجا ہے اور بیکار ہے کہ سجدہ کہ ابلیس کو سجدے کا امر نہیں تھا. جی اچھا، دیکھو بھائی کہہ رہے لم یکن من الساجدین، وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے. یہ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا اللہ نے کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے؟ کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے؟ اللہ، یہ لا جو ہے نا لا زائدہ ہے. اللہ تسجدو، ورنہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تسجدو، تجھے سجدہ نہ کرنے سے کس نے روکا؟ اللہ تسجدو. اب بات سمجھ گئے؟ تو یہ لا کیا ہے؟ لا زائدہ ہے. اس امرتک، جب حکم دیا میں نے تجھ کو. قال انا خیر منہ، وہ بولا میں بہتر ہوں اس سے. وہ بولا میں بہتر ہوں اس سے. تو یہ جو ہے نا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میں کی نفی بھی کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے. یہ میں کی نفی ہے نا، یہ میں کہ میں کچھ ہوں، یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کہ میں نے یہ کام کیا اور میں ہی یہ کام کرنے والا ہوں اور مجھ ہی سے یہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے. تو میں کی نفی ضروری ہے. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میں بھی تکبر ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ کہ وہ کہتے ہیں نا میں بندہ نا چیز. تو کہتے ہیں نا میں بندہ نا، میں خاکسار. اس میں بھی تکبر کی کچھ جھلک ہے. یہ وہ بندے کہتے ہیں جو کچھ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ یہ کہہ دیتے کہ میں بندہ نا چیز. بات سمجھ گئے؟ تو اگر ہم لوگ کہیں گے کہ میں بندہ نا چیز، سمجھو اس میں بھی کچھ بڑائی کی جھلک ہے. بات سمجھ گئے؟ تو دونوں طرف سے بچنا چاہیے. بات سمجھ گئے؟ بالکل میں بھی نہیں کہنا چاہیے اور بالکل میں بندہ نا چیز بھی نہیں کہنا چاہیے. بات سمجھ گئے؟ دیکھو قال انا خیر منہ، تو اور یہ دیکھو قال انا خیر منہ، یہ اللہ کی درگاہ میں اور اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہے اور یہ گویا کہ اللہ کے سامنے زبان درازی کر رہا ہے. تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اے طالب، جب تو استاذ کے سامنے کھڑا ہو تو پھر زبان درازی نہیں کر. بات سمجھ گئے؟ اپنے آپ کو بڑا نہیں جتلا. بات سمجھ گئے؟ جی یا بھائی آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور پیدا کیا تو نے اس کو خاک سے. خلقتنی، پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا تو نے اس کو خاک سے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور یہ گویا کہ اس نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا. کس نے؟ ابلیس نے. ابلیس نے گویا کہ یہاں پر کیا کیا؟ اپنے عقل سے فیصلہ کیا. اسی آیت کو لے کر
غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تقلید کرنا جائز نہیں ہے. اصول الشاشی کے طالب ہے, ہاں اصول الشاشی میں پڑھے نا کہ تقلید کس کو کہتے ہیں. تقلید کیا چیز ہے؟ تقلید یہ ہے کہ امام صاحب سے آپ نے مسئلہ پوچھا مسجد کے امام صاحب سے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران میرا وضو ٹوٹ گیا, لہٰذا میں کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا آپ وضو کر کے دوبارہ نماز دہرا دو. اب اس نے یہ بات سنی اور اسی امام کی تقلید کی اور کہا کہ امام صاحب نے میں فتویٰ دے دیا لہٰذا میں دوبارہ نماز پڑھوں گا. اس نے نماز پڑھ لی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تقلید ہے. اور ہم تقلید میں کس کے پیروکار ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. بات سمجھ گئے؟ تو اس آیت کو لے کے غیر مقلدین اعتراض اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو شیطان نے اپنے عقل سے فیصلہ کیا. بات سمجھ گئے؟ اپنے عقل سے فیصلہ کیا, اس لیے وہ کیا ہو گیا؟ راندہ درگاہ ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ لہٰذا قرآن و حدیث آپ کے لیے کافی ہے, تقلید وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. اتنا سمجھ گئے؟ قرآن و حدیث آپ کے لیے کافی ہے, تقلید یہ کوئی چیز نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ گئے؟ تو ہم ان کو جواب دیتے کہ یہ آپ کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ہماری ہی دلیل ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ جب حکم میں دونوں شامل تھے, کون؟ فرشتے اور ابلیس. تو فرشتے نے کیا کہا؟ تو ابلیس نے کیا کہا؟ آپ تقلید کرو, میں تقلید نہیں کرتا. تو تقلید نہ کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوا؟ وہ راندہ درگاہ ہو گیا. تو یہ آپ کی دلیل نہیں بلکہ یہ ہماری دلیل ہے. تو صرف یہ کہنا کہ قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے اور تقلید اور قیاس وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے, تو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ وہ بھی کیا ہے؟ ایک اپنے لیے ایک الگ مدار رکھتا ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, آپ نے اس کو پیدا کیا, خلقتنی آپ نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے, وخلقتہ من طین اور تو نے اس کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے, خاک سے. قال فاہبط, قال یہ تجویز اخراج و احباط ہے, تجویز اخراج و احباط ہے, یعنی ان کو نکالنے کی تجویز ہے یہ. بات سمجھ گئے؟ جی. قال فاہبط منہا, قال تو فرمایا پس نیچے اتر یہاں سے, پس نیچے اتر یہاں سے. فما یکون لک, پس نیچے اتر یہاں سے. کہاں سے؟ بھائی نے سطور میں لکھا ہوا ہے جنت سے. نیچے اتر تو جنت سے, اور ایک قول یہ کہ آسمان سے, تو نیچے اتر آسمان سے, اور ایک قول یہ کہ تو نیچے اتر فرشتوں کی جماعت سے. بات سمجھ گئے؟ جی. قال فاہبط منہا, اور اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آسمان کا اور جنت کا مدار وہ ساتوں آسمان کے مافوق ہے. ٹھیک ہے؟ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر ہے. فاہبط سے معلوم ہوتا ہے کہ تو نیچے اتر, تو نیچے اتر وہی آئے گا کہ جو اوپر ہوگا, یعنی جنت مافوق ہے اور پھر باقی چیزیں نیچے. بات سمجھ؟ قال فاہبط منہا, یہ پس نیچے اتر یہاں سے. فما یکون لک, پس نہیں ہے لائق تیرے لیے, ان تتکبر فیہا, کہ تکبر کرے تو یہاں رہ کر, تو یہاں رہ کر تکبر کرے, یہ مناسب نہیں ہے تیرے لیے. فاخرج انک من الصاغرین, لہٰذا نکل جا یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے, لہٰذا نکل جا یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے. اور منہا کا ان تتکبر فیہا, یعنی یہ جنت میں ان نیکوں کے ماحول میں. بات سمجھ گئے؟ تو نیکیوں کے ماحول میں تکبر مناسب نہیں ہے, اس لیے بڑوں کے ماحول میں اور بزرگوں کے ماحول میں عاجزی اور تواضع یہ سب سے بہتر ہے.
بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ فخرج انک من الصاغرین، لہذا نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اچھا قال، اب چونکہ یہ نکل رہا تھا اور اس کو پتہ چل گیا کہ اب تو میری خیر نہیں، لہٰذا اس نے کیا کہا، اپنے اگلے مرحلے کے لیے مراعات کے سامان کو لے لیا، مراعات مانگی اس نے۔ بات سمجھ گئے کہ بھائی معلوم ہو گیا اب تو میں بھائی دور ہو گیا ہوں، لیکن اس کو اللہ کا اور فرشتوں کے ماحول میں وقت گزارا تھا، اس نے معلوم تھا کہ یہی وقت ہے، اب جو مانگنا ہے مانگو مل جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے اس نے ہوشیاری کیا کی اور کیا کہا، انظرنی، کہ مجھے کیا دو، مہلت دو، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن تک الی یومی، اس دن تک یبعثون، کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ نفخہ ثانیہ تک اس نے مہلت مانگی، اس لیے کہ نفخہ اولا تو کیا ہے، سب مر جائیں گے، اور نفخہ ثانیہ کیا ہے کہ سب کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ اتنا تیز تھا اور بات سمجھ گئے؟ تو اس نے کون سی مہلت مانگی کہ میں بچ جاؤں نفخہ اولا سے، اور میرے کو مہلت ملے کہاں تک، نفخہ ثانیہ تک۔ بات سمجھ گئے؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، اچھا قال انک من المنظرین، تو فرمایا بے شک کہ تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے۔ اللہ نے ان کو کیا فرمایا، انک من المنظرین، کہ تو مہلت دیے ہوئوں میں سے، آپ کو مہلت مل گئی، لیکن کب تک، الی یوم وقت معلوم، الی یوم وقت معلوم، اور الی یوم وقت معلوم یہ دوسری جگہ ہے، دوسری جگہ قرآن میں ہے الی یوم وقت، الی یوم الوقت المعلوم ہے، میں نے خیال میں الی یوم الوقت المعلوم، اور یہاں گویا کہ اس کو مہلت دی گئی نفخہ اولا تک، نفخہ اولا تک، سب مر جائیں گے، آپ کو یہاں تک مہلت ہے، نہ کہ نفخہ ثانیہ تک۔ بات سمجھ گئے؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، قال فبما اغويتني، بولا تو بسبب اس کے کہ گمراہ کیا تو نے مجھے، میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر۔ قال فبما اغويتني، شیطان نے کہا ببما اغويتني، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن، تو پھر میں بھی بیٹھوں گا، لہم، ان لوگوں کی طاق میں، صراطک المستقیم، تیری سیدھی راہ میں، ان کی راہزنی کے لیے میں بھی بیٹھوں گا پھر۔ بات سمجھ گئے؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راہ پر، یعنی جو بھی لوگ، جو بھی مؤمنین تیری سیدھی راہ میں آئیں گے، ان کو گمراہ میں کروں گا، ان کی راہزنی میں کروں گا کہ کہاں تک جاتے۔ بات سمجھ گئے؟ آگے خود دیکھو کہہ رہے ہیں لَأَقْعُدَنَّ، اور یہ قسم کے طور پر، واللہ میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا۔ بات سمجھ گئے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر البتہ حملہ کروں گا ان پر، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی۔ ثم لآتینہم، پھر البتہ حملہ کروں گا، میں آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ اچھا، یہ گویا کہ کنایہ ہے سعی بلیغ سے، سعی بلیغ سے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں انتہائی کوشش کروں گا۔
تو یہ کنایا ہے کس سے؟ صحیح بلیغ سے۔ صحیح بلیغ کا کیا مطلب ہے؟ صحیح بلیغ کا مطلب یہ کہ میں اپنی پوری کوشش لگاؤں گا، پوری کوشش لگاؤں گا، جتنے تیرے متقین اور مؤمنین ہوں گے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے، پیچھے آگے، جہاں بھی جائیں گے، جدھر بھی جائیں گے تو میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ بات سمجھ گئے؟ ان کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کروں گا۔ گویا کہ یہ صحیح بلیغ سے کیا ہے؟ کنایا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے، اور اچھا، اور ایک یہ ہے کہ من بین ایدیہم سے مراد یہ کہ آخرت پر ایمان لانے سے روکنا، من بین ایدیہم سے یہ مراد ہے، اور من خلفہم سے دنیا میں منہمک کروں گا، من خلفہم سے یہ مراد ہے، وان ایمانہم سے نیکیوں سے روکنا یہ مراد ہے، وان شمائلہم سے برائیوں کی ترغیب دینا یہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو کیا تھا؟ صحیح بلیغ ہے، اور ایک کیا ہے کہ ہر جو حروف ہے، ہر جو بات ہے، سمت ہے، اس کا ایک الگ الگ معنی ہے۔ بات سمجھ؟ بین ایدیہم سے معنی آخرت پر ایمان لانے سے روکنا، ومن خلفہم سے دنیا میں منہمک کرنا، وان ایمانہم سے نیکیوں سے روکنا، وان شمائلہم سے برائیوں کی ترغیب دینا۔ اچھا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور نہ پائے گا تو ان میں اکثر کو شکر گزار، اور نہ پاؤ گے آپ ان میں اکثر کو شکر گزار۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا، وہاں تجویز اخراج تھا، اور یہاں پر ہے نفاذ اخراج۔ وہاں اخراج کی تجویز پیش کی جا رہی تھی، اور یہاں فیصلہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ ہاں، فیصلہ نافذ کیا جا رہا ہے کہ بھائی قال خرج منہا، کیا کہا کہ بھائی نکل جاؤ یہاں سے۔ دیکھو فیصلہ نافذ ہو گیا۔ بات سمجھ گئے؟ ایک فیصلے کی ترتیب بنانا اور ایک فیصلہ نافذ کر دینا، تو یہ نفاذ اخراج ہے۔ قال خرج منہا، یہاں سے نکل جا، یہاں سے، منہا یہاں سے، مذموما مدحورا، بدحال و مردود ہو کر، بدحال و مردود ہو کر، اچھا، ذلیل و خوار ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، البتہ جو کوئی پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے۔ لمن تبعک منہم، جو بھی تو تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم، تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو، منکم، منکم تم سب سے، اجمعین سب سے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ اچھا، ہاں ہاں ہاں، منہم، منہم لاتے، اچھا، حاضر کا صیغہ، تو یہ گویا کہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ اور ترغیب ہو جائے ایک بات کہ بھائی آپ ہی کو کہہ رہے، ہاں، یہ آپ ہی کو کہہ رہے، کیا کہتے ہو؟ اسی طرح ہے نا، ہاں، منکم، بس یہاں تک، یہ آگے پھر الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ پھر کل پڑھیں گے۔ اور آج تو پہلا ہی دن ہے، پہلے دن میں کم سبق ہوتا ہے، کچھ سبق ہوتا ہے پہلے دن میں، بات سمجھ گئے؟ تو یہ تو آگے اس کو پڑھتے جائیں گے۔ یہ بند کر دیا، ہاں، بس ٹھیک ہے بھائی، اسی طرح پڑھیں گے، صحیح ہے نا؟ اس طرح جو بھی چھوٹی چھوٹی بات ہوگی اس